اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مؤذن خطیب کے سامنے دوسری اذان کھڑے ہو کے نہ پڑھے، باہر پڑھے۔ بعض بندیاں نوں اس گل تے بڑا وٹ چڑھیا سی اس زمانے کہ جی اعلیٰ حضرت یہ کیوں کہتے 50 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے اسی خطیب نے سامنے پہ اذان سننے ہاں، یہ نواں مولوی آ گیا جی تکو جی اس نواں مسئلہ کٹی سٹے۔ آپ ایک جگہ پہ گئے، آپ کے ایک مرید تھے، خلیفہ بھی تھے جبل پور میں، آپ ان کے پاس جمعہ پڑھانے گئے تے کچھ بندیاں نہ شرارت دے طور تے آپ انہوں چٹ بھیجی تے چٹ تے لکھیا سی کہ مؤذن دوسری اذان کہاں پڑھے، چونکہ آپ کا فتویٰ تھا آپ نے فرمایا باہر پڑھے۔ آپ تے چلے گئے، انہاں پیچھو رولا پا دیتا، انہاں پراپیگنڈا کر دیتا، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں، تیر کھا کے جو دیکھا میں نے پیچھے مڑ کے تو اپنوں سے ہی ملاقات ہو گئی۔ یہ دنیا نو مسئلہ کو نہیں ہونا، یہ اپنے کی ہونا ہے، ادھر اپنے کی مسئلہ ہونا ہے۔ وہ اپنے نو بڑا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے پیا ٹیڈا چ وٹ تے انہاں آکھیا جی تکو جی احمد رضا نواں مسئلہ کٹ دیتا ہے، 50 سال ہو گئے نہیں پہ سننے ہاں، یہ آخدا ہے ہن اتھے ہوندی نہیں اذان باہر ہوندی ہے۔ خیر جدوں انہوں نے تھوڑا جہا کم زیادہ اٹھایا تے مقامی عدالت میں انہوں نے آپ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ انگریزاں دا دور سی، اعلیٰ حضرت کا مزاج تھا، آپ یہ جو عدالتیں ہیں نا ان کو عدالتیں نہیں کہتے تھے، انہیں کچہری کہتے تھے۔ آپ فرماندے سن عدالت یہ ہوندی ہے جتھے عدل ہوئے، اتھے تے پیسے گن کے جج پہ وکنے، اتھے وکیل نو دیو پیسے، قاتل بھی دے دے اودے نال بھی ایک وکیل رل جاسی تے ایک مقتول نال رل جاسی۔ ہاں اتھے تے انصاف ہے۔ اللہ اکبر۔ او ہے تے دوے مسلک دے سن، ایک مولوی صاحب عطا اللہ شاہ بخاری انہاں دا نام سی، کوئی میرا بھرا وکیل بیٹھے ہوئے تو میں معافی چاہنا، یہ میں انہاں دا جملہ نقل کر رہا۔ وہ آدھے نے جدوں دے وکیل پیدا ہوئے نہ تے شیطان بھی خوش ہو گیا کہ شکر ہے میں بھی صاحب اولاد ہو گیا، میری بھی اولاد۔ ایک قاتل کے ساتھ مقتول مل جاتا ہے، ایک مقتول کے ساتھ مل جاتا ہے، اودے نال بھی تے اودے نال بھی۔ خیر اللہ اکبر۔ آپ فرماتے تھے یہ عدالتیں نہیں ہیں، عدالت وہ ہوتی ہے جہاں پہ عدل ہو، اور میں نے کچہری کہتا ہوں۔ اور آپ کبھی بھی نا کچہری میں نہیں جاتے تھے، عدالت میں نہیں جاتے تھے، انگریزوں کے سامنے آپ پیش نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے پتا سی کہ احمد رضا پیش کوئی نہیں ہونا، اساں دعویٰ کرنا تے ون سائیڈڈ ہو جاسی، یک طرفہ ہو جاسی۔ دعویٰ ہوا، آپ کو نوٹس پہنچا، آپ فلاں تاریخ عدالت میں آئیں۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا جیڑا بندہ باہر کھل کے آواز لاندا ہے نا، سرکار بنام رشید خان وغیرہ، سرکار بنام ملازم حسین وغیرہ، وہ جڑا بندہ ہوندہ ہے نا، وہ جڑا آواز لاندا ہے وہ آپ دا مرید سی۔ آپ نو پتہ چلیا تے آپ انہوں بلا لیا، آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آنا تے جدوں میری پکار ہوئے نا تے تو اے کم کرنا ہے۔ انہوں نے آپ نے گوشہ پایا کنیچ، اس بھی سمجھ لیا تے آپ نے سمجھا لیا۔ گل طے ہو گئی، ادھر گل طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے سرکار جدوں تواڈی اناؤنسمنٹ ہوئے گی تے میں یہی کم کراں گا۔ تاریخ آ گئی، انہاں سارے چٹے کپڑے پائے کاٹن نے آ گئے کہ احمد رضا تے آنا کوئی نہیں، اج اساں جج تے پریشر پا کے تے ون سائیڈڈ فیصلہ کرا لواں گے۔ جج چونکہ مسلمان تھا، جج جس وقت پکار کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے فائل پڑھتا ہے کہ فائل میں کیا لکھا ہوا ہے، مقدمہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، پولیس کا چلان کیا کہہ رہا ہے، ملزم کی تفتیش کیا کہہ رہی ہے، وہ سارا مقدمہ اور وہ چیزیں پڑھتا ہے۔ خیر یہ تو فوجداری میں ہوتا ہے، وہ سول کیس تھا، جج نے پڑھیا بھئی دو علماء انہاں دا اختلاف ہے، ایک آہدہ اذان ایتھے پڑھنی، دو آہدہ اتھے پڑھنی ہے۔ خیر انہیں فائل بند کی تھی، اور جڑا پکار کرنا والا سی انہوں آہدہ جا تے باہر جا کے آگ احمد رضا ولد نکی علی خان آواز لا۔ اس نے باہر جا کے آواز لان دے بجائے نا جج دے سامنے کنہ چنگلیاں پا لیاں تے آہدہ احمد رضا ولد نکی علی خان تے جج آہنا ہے عقل نہ علاج کرا پیڑیا، باہر جا کے آواز لا، ایتھے کے لانا ہے۔ مسکرا کے آدھا ہے یہی تے فتوہ ہے میرے پیر و مرشد۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہلا۔ لوگوں نے کیا نبی پاک مر کے معاذ اللہ مٹی ہوں گئے، آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے لوگاں نے آکیا قیامت والے دن اعمال کی وجہ سے بخشش ہوگی، شفاعت کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نو جدویں گل پہنچی آپ فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تجھ کو جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، آپ بھی بولیں ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے جنت اللہ کی۔ کسے آکھیا نبی پاک نور نہیں نے بشر نے، آپ نے پھر فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سبیں، جنہاں دا عقیدہ احمد رضا نال ملدا ہے، تو ہے عین نور تیرا سبیں گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ واہ واہ بہت ماں ہے پاس، واہ واہ ہم عظمت رسول کے، بلند آواز سے ہم عظمت رسول کے، ہم آل رسول کے، ہم شان رسول کے۔ آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا حدثنا فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، آپ لاکھوں راویوں کی تاریخ جانتے تھے، کیڑا انا ہو گیا، کیڑا نبینا ہو گیا، کیڑا پینگا ہو گیا، کیڑا کھل کے روٹی کھانا سی، کیڑا کبوتراں کی ڈارنا سی، کیڑا کھل کے پانی پینا سی، کیڑا فاسق اور فاجر سی، کیڑا متقی تے پرہیزگار سی، کس نہ حافظہ بڑھاپے دے اندر او کمزور ہو گیا، کیڑا جھوٹ بولنا سی۔ آپ لاکھوں راویوں کی تاریخ جانتے تھے، لاکھوں راویوں، اور کون سی حدیث حسن لذاتی ہے، کون سی حدیث حسن لغیری ہے، کون سی شاذ ہے، کون سی منقطع ہے، کون سی متصل ہے، کون سی سند مرفوع ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حدیث جو ہے حسن ہے، کون سی غریب ہے، آپ تمام احادیث کے بارے میں تفصیلاً علم جانتے تھے، اور اسماء الرجال کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کے ایک
دوست تھے جن کا نام ہے حضرت علامہ وسیع الدین محدث سورتی. یہ سورت ایک علاقہ ہے ہندوستان کا, وہاں کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت تمام انہیں حدیث کی کتابوں کا اور اسماء الرجال کا بہت بڑا علم تھا. لیکن یہ ہر وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے, ہر وقت ان کا نام لیتے رہتے. کسی نے آکھیا تسی تے شاگردو مولانا فضل الرحمان مراد آبادی دے, لیکن جدوں تک یہ تے اعلیٰ حضرت کو بیٹھے ہونے ہوں تے جدوں سنیے تے اعلیٰ حضرت کر رہے ہونے ہوں. آپ فرماتے تھے خدا کی قسم عشق رسول کا جو جام مجھے احمد رضا نے پلایا ہے, نہ باپ پلا سکا, نہ استاذ پلا سکا, نہ مرشد پلا سکا. جو جام مجھے احمد رضا نے پلایا ہے, میں اس وقت ہر وقت اس لیے. ایک دن آپ اپنے دوست کے ہمراہ دسترخوان کے سامنے بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے, ایک طرف محدث سورتی, ایک طرف امام احمد رضا, اور دسترخوان پہ بینگن پکے ہوئے تھے. امام احمد رضا نے اپنے دوست سے فرمایا کوئی ایسی حدیث پاک ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہو اللہ کے نبی نے بینگن کھائے ہوں؟ محدث سورتی نے 7 احادیث کو بیان کیا, 7 روایات کو بیان کیا, اور یہ بات ثابت کی کہ نبی پاک سے بینگن کھانا ثابت ہے. جب وہ خاموش ہوئے تو احمد رضا بولے, آپ نے 21 روایات کو بیان فرمایا اور ہر روایت کے ہر محدث کا نام لیا, ہر راوی کا نام لیا, اور راوی کا نام لینے کے بعد اس پہ جرح کی, اس کی تاریخ بتائی, اس کی نجی زندگی کے حوال بتانے کے بعد فیصلہ سنایا. فرمایا ایک بھی روایت ان 21 کی 21 روایات میں ٹھیک نہیں ہے. یہ نبی پاک کے پہ بہتان ہے کہ سرکار نے بینگن تناول فرمائے, لہٰذا آپ نے ثابت کیا ایک بھی روایت درست نہیں ہے. میں تے ہاتھ جوڑ کے فکرہ دے رہا ہوں, میں کہنا جس دے علم دی شان دسترخوان پہ اتنی ہے, وہ جب دارالفتاء میں بیٹھا ہوگا اس مفتی کی شان کتنی اونچی ہو. ملک سخن کی شاہی, ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں, سکے بٹھا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کریم ہمیں آپ کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق دے. آپ نے جو عشق رسول کا فیض بانٹا, اللہ وہ ہمیں جھولیاں اس سے بھرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا